الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج کا یہ جو ہمارا ویڈیو ہے یہ اس سلسلے میں ہے کہ مکے کے مشرکین اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم یہ جو عبادت کرتے تھے، مشکلات میں پکارتے تھے مدد کے لیے، تو وہ بتوں کو نہیں پکارتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں اور نیک بندوں کو پکارتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ولیوں، نبیوں اور بزرگوں کو پکارتے تھے مدد کے لیے، غیبی مدد جو ہے اس کے لیے ہم آج آپ کو ثبوت دیں گے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتا رہا، اور وہ سورۃ نوح 29واں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 5 سے لے کر 12 تک میں نے یہ تلاوت کی آیت قرآن مجید کی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انی دعوت قومی، اے میرا مولا میں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیلا و نہارا، دن رات، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر انہوں نے راہ فرار اختیار کی، میری قوم نے میری تبلیغ پر کوئی توجہ نہیں دی، توحید کی طرف وہ آئے ہی نہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، جب میں دعوت دیتا تھا، ان کو پکارتا تھا، بلاتا تھا، تو وہ پھر کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے کہ نوح علیہ السلام پہچانے بھی نہیں، اور نوح علیہ السلام کی باتیں ہمارے کانوں سے گزر کے دل پر اثر انداز نہ ہوں۔ وہ کانوں کو بند کر لیتے تھے، کیونکہ کان جو ہے وہ دل کا دروازہ ہوتا ہے۔ کانوں سے جب کسی کی دعائی سنیں گے، کسی کے باتوں کو سنیں گے، تو دل پھر اثر لے لیتی ہے اس بات کا۔ تو انہوں نے سوچا کہ دل پر اثر ہی نہ ہو تو کیا کریں، کانوں کو ہی بند کر لیتے تھے، انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بڑا تکبر کیا۔ نوح علیہ السلام کے جو اس وقت کلام تھا اللہ پاک کا، اس کو انہوں نے ہلکا سمجھا، اور وہ آبا و اجداد کے طریقے پر جو بزرگوں کی عبادت اور بزرگوں کو پکارنا، بزرگوں کی عبادت، ان کے لیے نظر نیازیں چڑھانا اور ان کے بیٹھ کر مجاورت کرنا اور ان کے اوپر جو میلے لگاتے تھے اور کمائی کرتے تھے، وہ ان کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننا ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہلکا سمجھنا اور دنیاوی چیزوں کو، مال و دولت کو زیادہ اہمیت رکھنا دینا، اور یہ اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تو تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم جہرا، پھر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میرے مولا میں نے ان کو بلند آوازیں دے کر بلانے کی کوشش کی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے ان کو بھری بھری محفل میں سمجھانے کی کوشش کی، اکیلی میں بھی سمجھانے کی کوشش کی، اور محفلوں کے اندر بھی سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کو یہی کہتا رہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی برسائے گا، تمہارا جو ہے نا قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ بنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یہ باغات وغیرہ
جو ہے نا یہ اللہ کا سر و سبز ہو جائے گا، اور یہاں پر نہریں بہیں گی ان باغات وغیرہ کو، کھیتیوں کو پانی دینے کے لیے۔ تو قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی، خشک سالی بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے بھی نوازے گا، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مال بھی دے گا۔ یہ چار چیزیں، مال اور اولاد اور قحط سالی اور خشک سالی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ جاؤ، توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ان اللہ کے علاوہ جن بزرگوں کی تم عبادت کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو، اور ان کو تم جو ہے نا ان کے لیے نظر نیاز اور چڑھاوے چڑھاتے ہو، اور میلے وغیرہ لگاتے ہو، ان کے مزاروں پر جا کر آ کر تم لوگ جو قبروں پر آ کر ان کے اوپر جو تم لوگ بکرے اور جانور ذبح کرتے ہو، یہ سب کا سب مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، اور یہ مالی عبادت ہے۔ اور قولی عبادت اور فعلی عبادت، فعلی عبادت جھکنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اور جو ہے نا یہ بھی، اور زبان سے قولی عبادت پکارنا، یہ ساری کی ساری قولی، فعلی اور مالی، یہ ساری کی ساری عبادتیں ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بھی لائق نہیں ہیں۔ لیکن ان کی لوگوں کو، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا مالدار لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ خبردار ہو جاؤ یہ لوگوں، اس طرح کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو ماننا نہیں ہے۔ وقالو، تو انہوں نے کہا، زمیندار اور بڑے مالدار قسم کے لوگ تھے، جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، وڈیرے، چودھری، میر اور پیر جو تھے، انہوں نے کہا وقالو لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو، یہ جو تمہارے مشکل کشا ہے۔ پہلے میں نے تقریر وہ اس سے پہلے کی ہے کہ الہ کس کو کہتے ہیں، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، بگڑی بنانے والا، تو وہ اس سے پہلے اس کو سن لیں، اس میں الہ لفظ کی معنی یہی ہے۔ تو وقالو لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا۔ کون سے الہ ہیں؟ ولا تذرن ودن، ود، ولا سوا، سوا کو بھی نہیں چھوڑنا، ولا یغوث، اور یغوث کو بھی نہیں چھوڑنا، و یعوق، اور یعوق کو بھی نہیں چھوڑنا، و نصرہ، اور نصرہ کو بھی۔ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے 5 بزرگ بنائے تھے، 5 بزرگ۔ نام کیا تھا؟ قرآن مجید نے نام ان کے بتا دیے، ود، حضرت ود، حضرت سوا، حضرت یغوث 3، حضرت یعوق اور حضرت نصرہ۔ یہ 4 جو بزرگ مومن بندے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے، تو وہ ان کے اوپر جو میلے ٹھیلے لگاتے تھے، اور وہ انہیں کو پکارتے تھے، ان کو الہ کا درجہ دے رکھا تھا۔ اور الہ لفظ کی معنی ہی یہی ہے کہ غوث، فریاد رس، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا۔ تو یہ شیعہ کتابوں کے بھی اندر آپ دیکھیں، یہ تفسیر قمی ہے، شیعہ کتاب ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق کون تھے، تو یہ آپ کو بتائے گا۔ یہ سورۃ نوح کی تفسیر میں ہے، یہ تفسیر سورۃ نوح، اور یہ آیت ود، سوا، یغوث، یعوق و نصر، یہ آیت نمبر ہے 23، ٹھیک ہے۔ اس 23 آیت میں آپ کھول کے دیکھیں تفسیر سورۃ نوح میں، یہ اور بھی آپ کو تفاسیر شیعوں کے ملیں گے، آپ ان میں دیکھیں۔ تو کہتا ہے وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونصر قال کان قوم مومنین قبل نوح، کان قوم مومنین، یہ مومن قوم تھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے۔ پھر جب نوح علیہ السلام آئے تو وہ ان کی عبادتیں کرنی انہوں نے شروع کر دی، ان کو جو ہے نا پکارنا شروع کیا۔ تو یہ بت تو نہیں تھے، کیا کہتا ہے؟ کان قوم مومنین، یہ مومن قوم تھی، آپ نے دیکھا اس میں۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مومن قوم تھی، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ اور یہ آپ کو صحیح بخاری کے اندر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ تو تفسیر قمی معتبر تفسیر ہے ابراہیم قمی کی، اور یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں ایران سے چھپا ہوا یہ، اور یہ صحیح بخاری ہے۔ آپ اس میں بھی آپ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر بھی اس میں لکھا ہوا ہے ود، سوا، یغوث، یعوق، تفسیر کتاب و تفسیر میں آپ دیکھیں صحیح بخاری کتاب و تفسیر کے اندر ابن عباس نے نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بت پوجے جاتے تھے، آخر میں وہ عرب لوگوں میں آ گئے، وہ
वो कलब कबीले वालों का बुत था। और ये सब चंद नेक बख्त शख्सों के नाम हैं जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम में मौजूद थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में मौजूद थे। ये जो उन्होंने अगर जो बुत भी बनाए थे तो वो इन बुज़ुर्गों के ही बुत थे, नेक लोगों को। और बुतों को कोई नहीं पूछता, बल्कि बुतों के पीछे जो बुज़ुर्ग होते हैं उन्हीं को पुकारा जाता है मदद के लिए। तो ये आप देखें, वद, स्वा, यगूस, यऊक, ये लिखा हुआ है अरबी में भी। अस्मा और रजाल सालिहीन मिन कौम नूहन, नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से अस्मा और रजाल सालिहीन, ये अरबी में भी लिखा हुआ है। सालिहीन लोग थे जिनको नूह अलैहिस्सलाम की पूछती थी। ये सही बुखारी के अंदर भी वही बात है, आप किसी किताब तफसीर के अंदर देख सकते हैं इसको मेरे भाइयों। इसी तरह से आप चलें, ये कुरान मजीद की वो आयत भी आप देखें जिसमें बनी इसराइल के बारे में है कि वो पुकारते थे, उलाइकल्लज़ीन यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिल वसीला, वसीला बनाया हुआ था उन्होंने, किनको पुकारते थे वो। आयत नंबर 56 और 57 सूरत बनी इसराइल। उलाइकल्लज़ीन यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिल वसीलत अय्युहुम अक़रब व यरजून रहमतहु व यख़ाफ़ून अज़ाबहु इन अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा। 57 और 56 बनी इसराइल 15वां पारा है। आप इसकी भी तफसीर उठा के देखें, ये हमारे बरेलवी भाइयों की तफसीर है, आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान के जो है और नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब। आप इसमें भी देखें कि ये क्या कहते हैं। आयत नंबर 57 और 56 ये कहता है कि इसी के बारे में तफसीर देता है। ये सिंधी में है, ज़बान में, सिंधी ज़बान में। ये 118 पर हाशिए पे लिखता है ये कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत उज़ैर और मलाइका ये उनको पुकारते थे। ये हाशिए पर लिखा हुआ है, बरेलवी हज़रात का हकीम उल उम्मत है नईम दीन मुरादाबादी साहब। ये हकीम उल उम्मत हैं बरेलवी हज़रात, अहले सुन्नत का फ़रक़ा जो बरेलवी कहलवाते हैं। ये उनकी तफसीर है। और ये कहते हैं कि ये भी किसको पुकारते थे, अंबिया को, यानी कि नबियों को, जैसे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फरिश्तों, उनको पुकारते थे। ये भी आपने देख लिया। उसके बाद ये फिर शिया की तफसीर है, इसमें आप देखें आयत नंबर 55 और 56 की कि वो किसको पुकारते थे। उलाइकल्लज़ीन यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिल वसीलता, कहते हैं हाउलाए कुल अहदुन हत्तल मलाइकत व रसूल, इससे मुराद फरिश्ते हैं और मलाइके हैं जिनको वो पुकारते थे अल्लाह तबारक व तआला के अलावा। उनकी वो इबादत करते थे और उनको पुकारते थे दुख सुख के अंदर, जबकि हमें ये हुक्म है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पुकारें और किसी को भी नहीं पुकारना। तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम के ये बुज़ुर्ग थे। आयत 56 और 57 में ये लिखा हुआ है कि ये इन्हीं को पुकारा जाता था जो बुज़ुर्ग नबी और वली थे, रसूल और फरिश्ते थे, उन्हीं को पुकारा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने भी, और आज तक ये चला रहा है। थोड़ा सा बंदा सोचे मेरे भाइयों कि बुज़ुर्ग तकलीफ़ों को दूर करते हैं, ये मुश्किल कुशा हैं, ठीक है। और मुश्किलें आती किसकी तरफ से हैं? मुश्किलें आती हैं देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। तकालीफ़ अल्लाह की तरफ से आती हैं, आज़माइशें अल्लाह की तरफ से आती हैं। और ये तकालीफ़ अगर मुश्किल कुशा तो कहते हैं मुश्किल को दूर करने वाला, यानी कि ये मुश्किल देते नहीं हैं। ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिलफ़र्ज़ हम मानते हैं कि मुश्किलें अल्लाह की तरफ से आती हैं। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल कादिर जिलानी ये मुश्किल कुशा हैं, दस्तगिरी करते हैं, गाँव से हैं, फरियाद रस हैं, ये फरियाद हमारी सुनते हैं। तो मुझे बताओ फिर अल्लाह ताला बेहतर हुआ हमारे लिए या अली रज़ी अल्लाह तआला और अब्दुल कादिर ज़्यादा बेहतर हुआ? फिर हमारे लिए तो अल्लाह तबारक व तआला से बुज़ुर्ग बेहतर हुए ना, क्योंकि अल्लाह ताला तकलीफ़ देता है और बुज़ुर्ग तकलीफ़ों को दूर करते हैं। तो मुझे बताओ अल्लाह ताला तबारक व तआला नहीं देता, रिज़्क़ बंद कर लेता है। और अली हिजवेरी लाहौर वाला दाता है, दाता फ़ारसी का लफ्ज़ है, अरबी में कहते हैं मोती, अता करने वाला। तो मोती या दाता अली हिजवेरी है लाहौर वाला।
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا، یہ دیتا ہے ہمیں رزق وغیرہ۔ مجھے بتاؤ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو داتا علی حجری بہتر ہوا نا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہتر ہوا کیونکہ مشکل کشا ہے۔ تو یہ ایسی حالت ہے کہ یہ جو ہے نا اس وقت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرک اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک کرتے تھے، یہ بالکل آج کے لوگ جو کرتے ہیں یہ بالکل جو ہے نا اس طرح سے کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شرک اور کفر سے بچائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔